السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے تقابل ادیان پر، جس حوالے سے میں آپ کے پاس کچھ سوال لے کر آئی ہوں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ دنیا کے مذاہب کو کتنے گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ دنیا کے جو مذاہب ہیں ان کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے سامی مذاہب، دوسرا ہے آریائی، تیسرا ہے منگولی۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اسلام، عیسائیت اور یہودیت مذہب کی کون سی قسم ہے؟ اسلام، عیسائیت اور یہودیت جو ہے یہ سامی مذاہب میں شامل ہیں۔ ہندو مت، جین مت، سکھ مت اور زرتشت یہ مذہب کے کون سے گروہ میں شامل ہیں؟ یہ آریائی گروہ میں شامل ہیں۔ کنفیوشس، تاؤ مت، شنٹو مت یہ کون سے گروہ میں شامل ہیں؟ یہ مذہب کے منگولی گروہ میں شامل ہیں۔ سوال نمبر 5 یہ ہے کہ ہندو مت میں ذات پات کی بنیاد پر کتنے طبقے ہیں؟ ہندو مت میں ذات پات کی بنیاد پر 4 طبقے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے برہمن، دوسرے نمبر پر ہے کھشتری، تیسرے نمبر پر ہے ویش اور چوتھے نمبر پر ہے شودر۔ برہمن جو ہیں یہ برہما کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، کھشتری جو ہیں یہ برہما کے بازوؤں سے پیدا ہوئے ہیں، ویش جو ہیں یہ برہما کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں اور شودر جو ہیں یہ برہما کے پاؤں سے پیدا ہوئے ہیں۔ برہمن کو برہما نے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ سر سے پیدا کیا ہے۔ ہندو مذہب میں چور کی سزا کیا ہے؟ ہندو مذہب میں چور کی سزا چوہے کی شکل میں دوبارہ جنم لینا ہے، یعنی جو شخص چوری کرتا ہے اگلے جنم میں وہ چوہے کی شکل میں پیدا ہوگا۔ ہندوؤں کا مشترکہ عقیدہ کون سا ہے؟ ہندوؤں کا مشترکہ عقیدہ جو ہے تناسخ اور حلول کا عقیدہ ہے، جس کو سنسکرت زبان میں اواگون یا جونی چکر بھی کہتے ہیں۔ اس عقیدے کے مطابق ہندوؤں کے نزدیک یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد فنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے اچھے یا برے اعمال کی بنیاد پر دوبارہ جنم لیتا ہے۔ اگر انسان کے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ اچھی شکل میں جنم لے گا، اگر انسان کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو وہ بری شکل میں جنم لے گا۔ جیسے ہندو مذہب میں چور کی سزا کیا ہے کہ وہ اگلے جنم میں چوہے کی شکل میں پیش ہوگا۔ ہندو مذہب میں نیکی کے حصول کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہندو مذہب میں نیکی کے حصول کے لیے رہبانیت بہت ضروری ہے۔ رہبانیت یہ ہے کہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے، اپنی تمام خواہشات سے کنارہ کشی اختیار کر کے ایک الگ جگہ پر جہاں پر زندگی کا کوئی وجود نہ ہو وہاں پر رہ کر نروان حاصل کرنا، معرفت حاصل کرنا جو ہے رہبانیت ہے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا رہبانیہ فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام ہمیں زہد کا حکم دیتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اپنی خواہشات سے دور رہنا ہے۔ زرتشت کے پیروکار کس کتاب کو الہامی کتاب مانتے ہیں؟ زرتشت ایک مذہب ہے جس کے پیروکار اوستا نامی کتاب کو الہامی کتاب مانتے ہیں۔ 3 دیوتا برہما، وشنو اور شیو کو کیا کہا جاتا ہے؟ برہما، وشنو اور شیو کو تریمورتی کہا جاتا ہے، یہ 3 خدا ہیں۔ ہندوؤں کے وید کتنے ہیں؟ ہندوؤں کی 4 بنیادی کتابیں ہیں جن کو وید کہا جاتا ہے، جن میں رگ وید ہے، یجر وید ہے، اتھر وید ہے، سام وید ہے۔ سب سے قدیم وید کون سا ہے؟ سب سے قدیم وید جو ہے رگ وید ہے۔ پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت کب قرار دیا گیا؟ پاکستان میں قادیانیوں کو 7 ستمبر 1974 میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے چین میں کون سے نئے مذہب کی بنیاد رکھی گئی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے چین میں کنفیوشس مذہب کی بنیاد رکھی گئی اور اس مذہب کا جو رہنما تھا اس کا نام بھی کنفیوشس تھا۔ حق پرکاش کے مصنف کون ہیں؟ حق پرکاش کے مصنف جو ہیں ثناء اللہ امرتسری ہیں، جو کہ 12 جون 1868 عیسوی کو امرتسر میں پیدا ہوئے اور 80 سال کی عمر میں 15 مارچ 1948 کو سرگودا پنجاب میں فوت ہوئے۔ حق پرکاش ایک کتاب ہے جو کہ تقابل ادیان پر ہے، جس کو ثناء اللہ امرتسری نے تحریر کیا ہے۔ کنفیوشس نے کس چیز پر زیادہ زور دیا ہے؟ کنفیوشس چین کا ایک مشہور مذہب ہے جو کہ اخلاقیات پر زور دیتا ہے۔
بائبل میں توہین رسالت اور شرک کی سزا کیا بیان کی گئی ہے؟ بائبل میں توہین رسالت اور شرک کی سزا قتل بیان کی گئی ہے کہ جو شخص بھی رسولوں کی توہین کرتا ہے اور شرک کرتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ انجیل کی اصل زبان کون سی ہے؟ انجیل کی اصل زبان عبرانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مر کر دوبارہ زندہ ہونے کی خوشی میں کون سا تہوار منایا جاتا ہے؟ 21 مارچ کو تہوار ایسٹر کا منایا جاتا ہے۔ یعوق بت کا کون سا قبیلہ پجاری تھا؟ یعوق نامی بت کا قبیلہ جو ہے بنو حمدان والے اس کے پجاری تھے۔ قادیانیوں کے پہلے خلیفہ کا کیا نام ہے؟ قادیانیوں کے پہلے خلیفہ کا نام حکیم نور الدین ہے۔ تریپتاکا کس مذہب کی کتابیں ہیں؟ تریپتاکا جو ہے یہ بدھ مت کی 3 مقدس کتابیں ہیں جن کو 3 ٹوکریاں بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں وینا پتاکا ہے جس کے مصنف اپالی ہیں، ستا پتاکا ہے جس کے مصنف آنند ہیں، ابھیدھما ہے جس کے مصنف کسیاپا ہے۔ یہ 3 کتابیں جو ہیں یہ بدھ مت کی مقدس کتابیں ہیں جن کو تریپتاکا یا 3 ٹوکریاں بھی کہتے ہیں۔ بپتسما یہ کس مذہب کی رسم ہے؟ بپتسما جو ہے یہ عیسائی مذہب کی رسم ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک کوئی بھی شخص پیدا ہونے والا عیسائی نہیں ہوتا بلکہ اس کو مذہب میں داخل کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا غسل دیا جاتا ہے جس کو بپتسما کہتے ہیں۔ تورات کے کتنے حصے ہیں؟ تورات کے 5 حصے ہیں جس کو اسفار خمسہ یا خمسہ موسوی بھی کہتے ہیں۔ اس میں 5 کتابیں شامل ہیں: پیدائش، خروج، اخبار، گنتی اور استثنا۔ یہ 5 کتابیں جو ہیں تورات کا حصہ ہیں۔ سوال نمبر 26 یہ ہے کہ تالمود کس مذہب کا فقہی لٹریچر ہے؟ تالمود جو ہے یہودیت کا فقہی لٹریچر ہے۔ تالمود سے مراد قصے، روایات، مذہبی احکام اور اجتہاد کا مجموعہ ہے۔ یہ یہودیت کا فقہی لٹریچر ہے۔ تالمود ایک فقہی کتاب ہے۔ آریہ سماج کے بانی کون ہیں؟ آریہ سماج کے ایک تحریک ہے جو کہ ہندو مت کی ہے۔ اس کے بانی سوامی دیانند سرسوتی ہیں۔ برہما سماج کے بانی کون ہیں؟ برہما سماج بھی ہندو مت کی ایک تحریک ہے۔ اس کے بانی رام موہن رائے ہیں۔ وہ مقام جو دارالاسلام نہیں ہوتا اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے دارالحرب کہتے ہیں۔ وشنو کی بیوی کا کیا نام ہے؟ وشنو کی بیوی کا نام لکشمی ہے اور لکشمی جو ہے یہ مال و دولت اور خوش بختی کی دیوی ہوتی ہے۔ بندے ماترم کس ملک کا مشہور ترانہ ہے؟ بندے ماترم بھارت کا ترانہ ہے۔ مجوسی کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ زرتشت جو مذہب جو ہے وہ مجوسیت میں مدغم ہو چکا ہے۔ یہ 2 خداؤں کو مانتے ہیں جن میں ایک نیکی کا خدا ہے اور ایک بدی کا خدا ہے۔ کس مذہب والے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اچھا نہیں سمجھتے؟ یہودی جو ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اچھا نہیں سمجھتے بلکہ حضرت میکائیل علیہ السلام کو اچھا سمجھتے ہیں۔ بدھ مت کے بانی کون ہیں؟ بدھ مت کے بانی جو ہیں گوتم بدھ ہیں جن کا اصل نام سدھارتھ ہے۔ بائبل کے مطابق ذبیح اللہ کون ہے؟ بائبل کے مطابق ذبیح اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، یعنی جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہا، لیکن قرآن کے مطابق ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے کہنے پر ذبح کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ دمبے کو بھیج دیا۔ پارسیوں یعنی مجوسیوں کا مشہور تہوار کون سا ہے؟ پارسیوں کا مشہور تہوار جو ہے نوروز کا تہوار ہے۔ انٹروڈکشن ٹو دا اسلام کے مصنف کون ہیں؟ انٹروڈکشن ٹو دا اسلام کے مصنف ڈاکٹر حمید اللہ ہیں جو کہ 9 فروری 1908 کو حیدرآباد انڈیا میں پیدا ہوئے اور تقریباً 94 سال کی عمر پا کر فلوریڈا US میں 17 دسمبر 2002 عیسوی کو فوت ہوئے۔ گولڈن ٹیمپل کہاں ہے؟ گولڈن ٹیمپل جو ہے امرتسر میں ہے۔ بدھ مت کی مذہبی عبادت گاہوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدھ مت کی مذہبی عبادت گاہوں کو اسٹوپا کہا جاتا ہے۔ سدھارتھ بدھ کو کتنے سال میں نروان حاصل ہوا؟ سدھارتھ بدھ جو ہے 29 سال کی عمر میں گھر سے نکلا۔ 6 سال ریاضت و عبادت کی اس نے اوزیل نامی جنگل میں، اس کے بعد اسے 35 سال کی عمر میں نروان حاصل ہوا۔
उपनिषद का बुनियादी फ़लसफ़ा क्या है? उपनिषद जो है हिंदू मत की एक किताब है जिसका बुनियादी फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद है। उपनिषद के माना है करीब होकर हुम्मतनगोश होकर बैठना। इसका बुनियादी फ़लसफ़ा जो है फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद है। फ़लसफ़ा न्याय के बानी कौन हैं? फ़लसफ़ा न्याय के बानी गौतम बुद्ध हैं, यानी सिद्धार्थ हैं। हिंदू मज़हब में रियाज़त व इबादत को क्या कहते हैं? हिंदू मत में रियाज़त व इबादत को योग कहा जाता है। ब्रह्मा की बीवी का नाम क्या है? ब्रह्मा की बीवी का नाम सरस्वती है। जिस पर हिंदू मत में जिस पर वेद नाजिल हो उसको क्या कहते हैं? उसको ऋषि कहते हैं। जिस तरह हम अपने एक जिस पर वही नाजिल हो उसको रसूल कहते हैं, लेकिन हिंदू मत जिस पर वेद नाजिल हो उसको ऋषि कहते हैं। हिंदू मज़हब में जूनी चक्कर और तनासुख के हसूल के लिए कौन सा अकीदा ज़रूरी है? हिंदू मत में जूनी चक्कर और तनासुख के हसूल के लिए अकीदा नरवान ज़रूरी है। निजात के तरीके हिंदू मत में कितने बयान किए गए हैं? निजात के तरीके हिंदू मत में 3 बयान किए गए हैं, जिनमें कर्म मार्ग है, जिनान मार्ग है, ज्ञान या भक्ति मार्ग है। कर्म मार्ग जिसमें अमल के ज़रिए निजात हासिल की जाती है। जिनान मार्ग जिसमें कहा जाता है कि इंसान को निजात ना मिलने की असल वजह जो है जहालत है। इल्म व मार्फत के ज़रिए जो है इंसान निजात हासिल कर सकता है। आखिरी जो है वो भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में रियाज़त व इबादत के ज़रिए निजात हासिल की जा सकती है। हिंदू मज़हब में ब्राह्मण की ज़िंदगी कितने अदवार पर मुश्तमिल है? हिंदू मज़हब में ब्राह्मण की ज़िंदगी 4 अदवार पर मुश्तमिल है, जिसको आश्रम भी कहते हैं। और ये 100 साल की ज़िंदगी है, जो कि 25 हर एक अरसा जो है 25 साल पर मुश्तमिल है। हर दौर जो है वो 25 साल पर मुश्तमिल है। और ब्राह्मण की ज़िंदगी 4 अदवार पर मुश्तमिल है, जो कि 4 हिस्सों में है। 25-25 साल के 4 अदवार हैं। गौतम बुद्ध ने औरत को इज़्ज़त देकर किस रस्म को ख़त्म किया? बुद्ध मज़हब जो है उसका बानी गौतम बुद्ध है। बुद्ध मज़हब जो है ये हिंदू मत की एक तहरीक है। हिंदू मत में एक रस्म थी कि जिस औरत का शोहर वफ़ात पा जाता तो उस औरत को मर्द के साथ उसके शोहर के साथ ही जला दिया जाता था, जिसको सती की रस्म कहते हैं। गौतम बुद्ध ने औरत को इज़्ज़त देकर सती की रस्म को ख़त्म कर दिया कि औरत को उसके शोहर के साथ नहीं जलाया जाएगा। अकीदा कफ़ारा की इब्तिदा किसके ज़माने में हुई? अकीदा कफ़ारा जो है ये ईसाईयत का अकीदा है। इससे मुराद ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शजरे ममनुआ खाकर जो गलती की थी उसकी बुनियाद पर ईसाईयत के नज़दीक हर पैदा होने वाला शख्स जो है वो गुनहगार है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फांसी पर चढ़कर अपने आप को सूली पर चढ़ाकर तमाम लोगों की तरफ से गुनाहों का कफ़ारा अदा कर दिया है। अब हर शख्स जो है पाक और साफ़ है, उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। इसलिए ईसाईयत के नज़दीक ये अकीदा कफ़ारा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सूली पर चढ़कर तमाम इंसानों के गुनाहों का कफ़ारा जो है वो अदा कर दिया है। ये अकीदा जो है सेंट पॉल ने बयान किया और इसका असल नाम जो है इसको सांवल भी कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इस मालूमात से फ़ायदा हासिल होगा। मज़ीद मालूमात के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह।